اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوہ فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اور آج کا موضوع افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ المیہ ہے امت مسلمہ کا کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ ثواب مل جائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری کایا پلٹ دے گا، تمہیں امتوں کا امام بنا دے گا۔ اس کے ہم اوپر غور نہیں کرتے، اور ہر صورت میں ہم گمراہی اور ذلت میں گھرے رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن کے اوپر تدبر کرو، غور کرو۔ اچھا، اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے افلا یتدبرون القرآن، اس کی وضاحت خود قرآن حکیم کرتا ہے۔ اس کو نور علی نور کس طرح بناتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یعنی اللہ کہتا ہے کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اور یہ امت کی اس وقت حالت ہے کہ یقیناً دلوں کے اوپر تالے لگ گئے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 24 ہے۔ دو کیفیتیں ہیں اس وقت۔ ایک پہلی یہ ہے، پہلی آیت میں بتا دیا گیا سورہ نساء کے اندر افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یعنی اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف نظر آتا۔ اس سے ثابت ہوا، یہ دلیل ہے ہمارے پاس، یہ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور جس طرح نازل ہوا اسی طرح محفوظ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ پہلی ظاہری دلیل ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اسی طرح محفوظ ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو اس میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت اختلاف آتے۔ انسانی جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ وہ خامیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ تو ظاہری کیفیت یہ ہے کہ یہ خامیوں سے پاک کتاب ہے۔ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور باطنی کیفیت جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے؟ تو تالے کھولتے ہی تدبر کرنے سے۔ اگر کوئی قوم تدبر نہیں کرے گی تو یہ تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ اب اس قرآن کی جو ہے تفسیر خود یہ آیت کرتی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکا لتدبروا آیاتہ ولتذکروا اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہت ہی زبردست اور واضح آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی۔ اے امت، تمہیں بھی یہی کتاب دی گئی، اور کتاب کی عظمت قرآن حکیم خود بیان کرتا ہے، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ تدبروا آیات، اس کی آیت کے اوپر، جو آیات کے اوپر مسلمانوں تمہیں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تدبر کرنے کے بعد اگلی منزل یہ ہے
کہ پھر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے تم نے۔ تو یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اب ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کے بارے میں سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب وہ اس سے فارغ ہوا، یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا، یہ ماں کا جو رحم ہے اس نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کیا کیا؟ یہ قطع رحم سے پناہ مانگنے والوں کا مقام ہے۔ قطع رحمی کرنے والوں کے سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ اللہ کے سامنے رحم نے کھڑے ہو کے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، ہاں کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تم سے تعلق جوڑے گا، اور اس سے تعلق منقطع کر دوں جو تم سے منقطع کرے گا؟ رحم نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا حق ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا یتدبرون القرآن کی تفسیر خود کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا ان شئتم اقرؤوا ان شئتم فعسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کی تلاوت خود کی اور اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اللہ تمہیں حکومت حاصل کر لو، اللہ سے حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد برپا کرو؟ پہلی بیماری جو انسان کو لگتی ہے کہ اللہ ہی اسے اقتدار دیتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اس کو اولاد دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَلَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو رحمی رشتوں کو کاٹ دیتا ہے۔ دو کام جو یہ شخص کرے یا قوم کرے، تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، صرف لعنت نہیں، فاصمہم واعمی ابصارہم، اور ان کو بہرا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی آنکھوں سے انہیں اندھا کر دیا۔ اس کے بعد 24 نمبر آیت آتی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ جو وضاحت آئی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث 6518 کے اندر آئی ہے۔ میں نے جب تدبر کرنا شروع کیا تو میں اس کی تمثیل اس طرح بیان کرتا ہوں کہ انسان کا جو دل ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس کے اوپر غلاف چڑھا ہو، یعنی جس آپ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، جیسے پیاز ہوتا ہے، اس کا ایک چھلکا اتاریں، اس کے بعد دوسرا، تیسرا اتاریں، چوتھا اتاریں، چھلکے ہی اتارتے جائیں۔ اسی طرح انسانی دل کے جو ہے وہ تدبر نہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتا ہے، اور جو تدبر کرتے ہیں ان کے پھر تالے کھلتے جاتے ہیں۔ یہ میرا تاثر ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شرح صدر تدبر قرآن کی منازل کو سہل کر دیتا، یعنی شرح صدر ہو، یہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اوپر مجھے تدبر کرنا اور اس تدبر کے نتیجے میں اپنے تالے جو ہے وہ کھول لیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شرح صدر ہو، تدبر قرآن کی منازل کو سہل کر دیتا ہے، اور دلوں کے جو تالے ہیں
جیسے پیاز کے چھلکے کھولتے جاتے ہیں اسی طرح یہ کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی صورت میں اگر آپ قرآن حکیم پہ تدبر کریں تو یہ جو آپ کے اندر کی غلاظتیں ہیں وہ سب نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اب قرآن حکیم کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ پہلا حصہ مکمل ہو گیا، افلا یتدبرون القرآن۔ اب دوسرا حصہ آ گیا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوهُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب اس حصے کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی حقانیت، حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت ہی اختلاف تم پاتے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، یعنی جب سے نازل ہوا محفوظ کیا اور آخری انسان تک اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور اس میں اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ انسانی صحیح ہو یا کسی اور مخلوق کی طرف جو صحیح ہو، اس کے اندر اختلاف ہوگا، اس کے اندر کمیاں ہوں گی، کجی ہوگی، لیکن یہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمانوں، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے اور جب تک چاہے گا اس کو محفوظ رکھے گا۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کتنی بڑی گرنٹی دی گئی ہے اور کتنی بڑی دلیل اور سکون ہے، ہمیں شک سے ہمیں پاک کر دیا۔ یہ کتاب اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کی ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور 15ویں صدی ہوگی آج تک محافظ ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 میں یہ دلیل بیان کی ہے۔ تیسری دلیل میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے العزیز کی کتاب عزیز ہے، اور زبردست کی زبردست کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یہاں بھی لفظ ذکر آیا ہے، لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، اب خود امت سوچ لے کہ قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم ناقدری کر رہے ہیں، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف۔ یہ بڑی باوقت کتاب ہے۔ کیا ہے؟ العزیز، اس زبردست کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز۔ یہ کتاب بھی بڑی زبردست اور بڑی عظمت والی ہے۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، یہ کتاب ایسی ہے باطل قوتیں اگر اس پر حملہ آور ہوں تو یہ ان کے نظریات کو پاش پاش کر دیتی ہے اور اپنی حفاظت خود کرتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس سے اگلی آیت ہے 42 نمبر، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، یہ قرآن حکیم خود اپنی حفاظت کرتا، باطل اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا، نہ اس سے آگے کی طرف سے نہ پیچھے سے، کسی طرف سے بھی اس پہ اوپر حملہ نہیں ہوا۔ یہ کتاب نازل کردہ حکمتوں والے اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ تنزیل من حکیم حمید۔ اس الحکیم، اس الحمید نے اس کو نازل کیا ہے، جو اس کی خود ہی حفاظت کرتی ہے کتاب۔ یہ سورہ فصلت، جسے حامیم سجدہ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 42 ہے۔ اب 2 حدیث، یہ تو بتا دیا گیا کہ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، اور جو قرآن کی عظمت کے قائل ہیں ان کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان ہیں، وہ سن لیں۔ یہ راوی جو ہیں دونوں حدیثوں کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہوئے دیکھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کسی آیت کے اوپر تکرار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ٹکرایا، یعنی ایک حصے سے دوسرے حصے کو رد کیا۔ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ پس تم کرو کیا؟
پس مت تکذیب کرو ایک حصے سے دوسرے کے ساتھ، اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اسے لوگوں سے کہہ دو، اور جو معلوم نہیں کسی عالم کے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ اب عربی سماعت فرما لیں، جو الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتدارون فقال انما ہلک من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے، انما ہلک من کان قبلکم بہذا ضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعد، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نازل کی کتابوں کو ایک حصے کو دوسرے، ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ اور اس کے بارے میں قرآن حکیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا نَزَّلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا، اور یہ جان لو کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے، یصدق بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ تو تم نے یہ کام نہیں کرنا، فلا تکذبوا بعضہ بعضا، تو تم ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ اس کی تکذیب نہ کرو۔ اور وضاحت ہمارے لیے کیا کی؟ فما علمتم منہ فکلوا، جس چیز کا تمہیں علم ہو جائے کہ یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ وما جہلتم فکلوا الی عالمہ، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ اسنادہ صحیح مسند احمد حدیث 6748، اور دوسری روایت بھی انہی صحابہ سے ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال بعضهم الم یقل اللہ کذا و کذا وقال بعضهم الم یقل اللہ کذا و کذا وسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ یہ آیت اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو آپ نے سن لیا اور فخرج، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فکانما فقیع فی وجہی حب الرمان، فقال، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ غصے کی حالت میں آپ کا چہرہ مبارک اس طرح تھا جیسے انار جو ہے رمان کی طرح نچوڑ دیا گیا ہو آپ کے چہرے کے اوپر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو کہیں، فقال بہذا امرتم او بہذا بعثتم ان تضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، یعنی یہ تم ایسا نہیں کرو، تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ حالت نہیں ہونی چاہیے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانو، یعنی کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا کیا تمہیں اس کے ساتھ بھیجے گئے ہو؟ تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ کس طرح کتاب کو میرے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کی ترجمانی میں نے کی ہے، میں نے شرح کی ہے، اور تم اس میں اختلاف کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ الفاظ جو بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے، آپ نے کہا کیا تم اس کا حکم دیا گیا ہے، یا یہ کہا کہ کیا تم اس کے ساتھ بھیجے گئے ہو؟ کہاں سے تم دلیل لے رہے ہو؟ کیا اللہ کی کتاب کے بعد حصے کو بعد سے ٹکراؤ گے؟ تم سے پہلے کی امتیں انہی باتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئی تھی، تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم وہی دیکھو قرآن میں سے جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اور جس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیا گیا اس سے باز آؤ۔ یہ اسناد صحیح مسند احمد حدیث نمبر 6845 ہے۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان کو دوبارہ سن لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انذر الذی امرتم بہ، تمہیں جو چیز یہ بہی اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے، فعلموا بہی، انظر
انظر الذی امرتم بہ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اور جس سے تمہیں روک دیا گیا ہے اس سے تم رکنا۔ یہاں پہ ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہوئے اپنے جو خیالات ہیں ان کو ٹھوس دیتے ہیں امت کے اوپر۔ ایسے نہیں کرنا۔ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، اور صحابہ کے طرز عمل سے جو چیز ثابت ہے وہی تدبر قرآن ہے۔ تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ والذی نہیتم عنہ فانتہوا، تو اس چیز سے باز آ جانا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول یا اللہ نے منع کیا ہے۔ تو آیت سن لیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر عمل نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور دوسری آیت یہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کے بندو اپنے دلوں کے جو تالے لگے ہوئے ہیں ان کو قرآن پر تدبر کر کے ختم کرو، اور یہ اللہ کی کتاب عزیز ہے، اس کی طرف لوٹو۔ جزاک اللہ خیرہ۔